السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 240 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 241 اور 242 کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ آیتیں چھوٹی ہے تو 2 آیتوں کو ہم انشاءاللہ تعالی آج کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں۔ آپ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، چونکہ آیتیں چھوٹی ہے تو میں نے شروع میں بھی تلاوت کی ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ کیا ہے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ۔ تو اس لفظ میں یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو ورڈ ہے، اس میں آپ کو دیکھنا ہے کتنے حروف موٹے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فگر آؤٹ کرنا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ طا موٹا حرف ہے اور قاف بھی موٹا حرف ہے، تو ان دونوں کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر کھینچنا ہے اور کہاں پر جل پڑنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کہیں پر بھی کھینچنا نہیں ہے، ہم قاف کے اوپر آ جاتے تو یہاں پر کھڑا زبر دکھ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کھینچنا ہے۔ تو اب آپ جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ۔ سمجھ آ رہی؟ تو دیکھیے طا اور تا میں کیا فرق ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ طا۔ کیا ہے؟ طا۔ اور یہ کیا ہے؟ تا۔ فرق سمجھ آ رہی؟ طا اور تا، طا تا، تو دونوں میں فرق ہے موٹے اور باریک ہونے کا۔ تو دونوں کو الگ الگ طریقے سے ہی ادا کریں گے، جس طریقے سے حکم ہے پڑھنے کا موٹا اور باریک ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ تو طا جو ہے نا حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، اور یہ جو تا ہے یہ حروف مستفیلہ کے اندر آتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مستعلیہ یعنی کہ موٹا ہونا، اور اس کے اندر موٹے پن کی صفت پائی جاتی ہے، موٹا پن ہوتا ہے، بولڈ ریڈ کرتے ہیں، گول بنا کر پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا جو ضد ہے یعنی کہ اپوزٹ، اسے کہتے ہیں مستفیلہ، یعنی کہ ہلکا معلوم ہونا، ہلکا باریک پن۔ تو مستعلیہ اور مستفیلہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مستعلیہ کا مطلب ہے موٹا پن، اور اس میں 7 حروف آتے ہیں جن کا مجموعہ ہے خصا زغتین قز، اور باقی کے جو حروف بچ گئے وہ مستفیلہ یعنی کہ باریک حرف کے اندر آئیں گے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، طَلَّقَاتِ، طَلَّقَاتِ۔ سمجھ آ رہی؟ پل تی، پل تی، فرق ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر کھینچنا صرف یہاں پر ہے قاف میں، اور موٹا قا اور قاف کو رکھنا ہے۔ آگے چلیں گے۔ متاع، میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا، عین میم 2 پیش عم۔ اب یہاں پر دیکھیے ہے نا، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے
اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی میم بنی ہو تو وہ اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ تو جب بھی اقلاب کا قاعدہ آئے تو جو تنوین یا نون ساکن کی جو آواز ہے نا اس کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، اقلاب کے معنی کیا ہے یہ سمجھ لے۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا، بدلنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر ہم یہ جو نون ہے نا، نون کو ہم میم سے بدلتے ہیں نا، تو یہی اسی لیے اس کا نام اقلاب دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم رکاوٹ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو سمجھ آ رہی کس طرح سے رکنا ہے، آواز کی اتار چڑھاؤ کس طرح رکھنی ہے۔ تو متاعم، اور جب بھی آپ کریں گے نا، عین واضح ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں، پڑھیں گے تو عین حذف اور عین حمزہ سے تبدیل ہو گیا۔ دیکھیے حمزہ میم پیش ہوتا ہے اور عین میم پیش بالکل حلق سے سمجھ آ رہی آواز۔ اس کے بعد بالمعروف، معروف، عین بھی واضح، رو میں را موٹا کرتے ہوئے وا مدہ اور فا کے اوپر اسٹاپ۔ ایک بار پوری لائن کو دیکھیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ کوئی طرح کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کنفیوژن کچھ سمجھ نہ آتا ہو تو آپ بالکل کمنٹ کریں، لیکن میں جو سمجھاتی ہوں تو میں اس طرح سمجھاتی ہوں گویا کہ میں آپ لوگوں کو سامنے بیٹھ کر سمجھا رہی ہوں۔ اور یہ جو میرا سیشن ہے نا وہ بالکل یہ کوئی ایڈٹ وغیرہ نہیں ہوتا، میں جسٹ جیسے ہی میں سمجھاتی ہوں، میں ویڈیو بناتی ہوں نان اسٹاپ، آدھے گھنٹے کا ایک ویڈیو ہوتا ہے یا کبھی 20 منٹ 25 منٹ، میں جس طرح ویڈیو بناتی ہوں بس اسی طرح اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ اور گویا میں یہ سمجھتی ہوں سمجھانے کے دوران کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں اور آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو اس طرح میں لائیو کلاس میں بھی سمجھاتی ہوں، جو بچے یا جو میری بہنیں مجھ سے گھر پر آتی ہے پڑھنے اسی طریقے سے میں سمجھاتی ہوں، اور وہی طریقہ میرا یہاں پر بھی ہے جو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے اور میں سمجھا رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ چیزیں ہو گئی، یہ لائن آگے چلیں گے۔ یہ کیا ہے؟ حقاً علی المتقین، تو ہا قاف زبر حق اور قاف دو زبر قن، حقاً۔ اب یہاں پر دیکھیے قاف دو زبر قن جو ہے نا، تو یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد عین آ گیا۔ کیا آ گیا؟ عین آ گیا۔ تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اظہار، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں، ہے نا، کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے کہ نون ہے کہاں جو ظاہر کریں گے؟ تو میری بہنوں اس بات کو دیکھیے، یہ جو ہے نا میں کہتی ہوں نا، جو میں سمجھاتی ہوں نا اس کو غور و دھیان سے سنا کریں۔ اس میں بہت ایسی چیزیں میں سمجھاتی جو تجوید کی باریکیاں ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی جب آپ ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ باریکیاں ہے، اور اس کو جب انسان سمجھاتا ہے نا تو بیچ میں یہ چیزیں بتاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو حقاً ہے نا، اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے نا، نون تو یہاں پر کہیں بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دکھ رہا نا؟ تو تنوین کی جو آواز ہے نا اس کے اندر نون چھپا ہوتا ہے۔ کیسے؟ قاف دو زبر، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قاف دو زبر قن، کیا پڑھتے ہیں؟ قن۔ تو اینڈ میں کیا آواز آ رہی ہے؟ قن، نون کی آواز آ رہی نا، تو تنوین میں نون کی آواز چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی تنوین کا آپ لیسن پڑھیں گے نا تو اس میں پڑھایا جاتا ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ ایک جو یہ جو لفظ ہے نا یکساں کا جو یوز کیا جاتا ہے،
وہ آپ دیکھیں گے نورانی قاعدے میں ہوگا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. یکساں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک جیسا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، یعنی کہ تنوین کے اندر نون کی جو آواز ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے، تو اسی نون کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اظہار جب ہم کرتے ہیں تو اسی نون کو ہم ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ حقاً، حقاً، قن، 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 نون ظاہر ہوئی. علی المتقین، علل، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، متقین، میم تا پیش، مت، تا زبر تا، قاف یا زیر قی یا مدہ، کیونکہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اور نون کے اوپر وقف کریں گے تو یہاں پر سٹاپ کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. تو یہ رکنے کی صورت میں ایسا پڑھنا ہے. فور ایگزامپل، اگر آپ پوری لائن کو، پوری آیت کو ایک سانس میں، ون بریتھ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اس طریقے سے پڑھیں گے جب آپ کو ایک آیت کو پورا ایک سانس میں پڑھنا ہے. کیونکہ آیتیں چھوٹی ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ بالمعروف میں رک جائے، اس کے بعد پھر حقاً سے پڑھ لے. تو یہ ایک آیت نمبر 241 مکمل ہوتا ہے. دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. کذالک، کیا پڑھیں گے؟ کذالک، ذالک، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ کھینچیں گے. ٹھیک، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ رہے، نرمی کے ساتھ اور بغیر سیٹی کے کھینچنا ہے، سیٹی آواز نہ آئے. کذالک یبین اللہ، یا پیش یو، با یا زبر بی، یا زیر ی، نون لام پیش نل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. یبین اللہ، یبی، سمجھ آ رہی؟ یا میں سختی کرنی ہے، یا میں اپنی جب بھی با کو یا سے ملائیں گے نا تو جماؤ کے ساتھ رکھنی ہے اپنی آواز کو. یبی، 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 یین اللہ. اب یہاں دیکھیں 2 ٹائمز پڑھیں گے نا، تشدید والے لیٹر کو ٹوائس پڑھتے، ٹوائس ادا کرنا ہے. تو با کو یا سے ملایا، اس کے بعد یا کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے یبی. نون کو لام سے ملایا، نل، اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا رکھ رہے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. تو اب یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ کذالک یبین اللہ، یبین اللہ. آگے لکم، بالکل آسان، لام زبر لا، کاف میم پیش، کم، لکم، لکم، لکم. آگے آیاتہ، کیا ہے؟ کیا ہے لفظ؟ آیات ہی نہیں بولنا، آیات ہی بولیں گے تو الحمزہ کا جو کھڑا زبر ہے وہ حذف ہو گیا، وہ ادا نہیں ہو گیا. غور و دھیان سے دیکھیں، حمزہ کے اوپر بھی کھڑا زبر اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو برابر کھینچنا ہے. آیا، 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 سمجھ آ رہی؟ آیا نہیں پڑھنا، آیا پڑھیں گے تو گویا یہ معلوم ہوگا کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے. دونوں کو برابر لمبا کریں گے، اس کے بعد تا کو جل پڑھیں گے، اس کے بعد ہا کے نیچے پھر کھڑی زیر ہے، اس کو کھینچیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آیاتہ. تو یہ جو لفظ ہے نا، اس میں 3 جگہ کھینچنا ہے اور ایک جگہ بغیر کھینچے پڑھنا ہے، وہ ہے تا. تا کے نیچے زیر ہے، اسے نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، آگے لعلکم، لعل، لعل، عل، عل، لعلکم، لعلکم، بالکل حلق سے عین کی ادائیگی. لعلکم تعقلون،
بعض اوقات نا لوگ عین میں جھٹکا دیتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے، مطلب صحیح طریقے سے ادا ہو سکے تو جھٹکا کر رہے ہوتے، دراصل وہ جھٹکا نہیں دے رہے ہوتے، وہ ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں صحیح طریقے سے نکال سکوں، عین کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں، لیکن اس کی ادائیگی ایسا لگتا ہے ان کو کہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہاں پر ان کا جھٹکا ہو جاتا ہے، تو جھٹکا سے بچنا ہے۔ تعقلون، تعقلون، سمجھ آ رہی؟ لعلکم، لعل، 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 اس طرح سے خوب مشق کرے، لعل، 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 لکم تعقلون، لو میں واو مدہ، نون کے اوپر وقف۔ اچھا، اس دوران جتنے بھی حروف باریک ہے اس کو باریک رکھنا ہے، جتنا موٹا ہے موٹا رکھنا ہے، جیسے کہ یہاں پر قاف موٹا حرف ہے نا، اس کے نیچے زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، کچھ بھی ہو، موٹا حرف کو موٹا ہی ادا کرنا ہے۔ ایک بار دونوں آیت کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں واضح کروں، کیونکہ بہت یہ جو کوشچن ہے نا جس کو میں واضح کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ قرآن کے بیچ میں کہیں پر غلطی ہو جائے تو کیا کریں، کیا ہم پھر سے پڑھیں؟ تو دیکھیں، سمپل سا طریقہ، آسان سا طریقہ بتا رہی ہوں، غور و دھیان سے سنیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا تو یہاں پر میں نے مطعم پڑھ دیا تھا، مطعم، گویا کہ عین کے اوپر دو زبر ہے، تو وہ میں نے غلطی کی نا۔ تو اگر اس طرح سے آپ کی بھی غلطی ہو جائے، جیسے کہ یہاں پر دو پیش ہے نا، آپ نے زبر پڑھ دیا، تو اب آپ کو پورا شروعات سے نہیں لوٹانا، شروعات سے نہیں یہ کرنا، بس آپ اس لفظ سے لوٹا لیں۔ جیسے کہ مطعم میں غلطی ہوئی نا تو اس کو پھر سے پڑھ لے، یہاں سے لوٹا لے، تو کیا پڑھیں گے؟ متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ تو دو آیتیں مکمل ہوئی، شکر الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم 243 کو کریں گے۔ تو جب بھی قرآن پاک میں کچھ غلطی ہو جائے اور آپ کو فوراً احساس ہو جائے کہ آپ نے یہ غلط پڑھا ہے، یہاں پر زبر تھا آپ نے پیش پڑھ دیا، یا پیش تھا آپ نے زبر پڑھ دیا، تو آپ پھر پیچھے سے تھوڑا پیچھے سے لوٹا لیں، یا اس لفظ سے لوٹا لیں۔ جیسے کہ اگر وَلِلْمُطَلَّقَاتُ اگر کسی نے پڑھ دیا تو پھر سے اس لفظ کو پڑھ لے اور یہاں سے پھر سے شروع کر لے، ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فوراً احساس ہو جانا چاہیے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تجوید اتنا سیکھیں کہ آپ کو اپنی غلطی خود سمجھ آنے لگے، ہے نا؟ کسی بھی چیز میں اتنا ماہر ہو جائے نا کہ آپ کو اپنی غلطی خود سمجھ آنے لگے، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ بالکل ماہر ہو گئے اس چیز میں۔ کیونکہ عام طور پر تو لوگوں کو غلطی سمجھ نہیں آتی نا، وہ جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، میں صحیح پڑھ رہی ہوں، تو یہ ہوتی ہے۔ تو تجوید کو سیکھیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اور قرآن نماز کی پابندی کریں، ہے نا؟ ابھی رمضان آنے والا ہے تو اس میں خوب عبادت کرنی ہے، ایک بھی کسی بھی وقت کو ضائع نہیں کرنا، خوب عبادت کریں، نفلیں پڑھیں، اور جتنی جو اذکار ہے، دعا ہے، ان کو اور بڑھا دے، رمضان میں اور زیادہ بڑھا دے۔ اور نوافل جو ہے جیسے کہ اشراق ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہے، یہ ساری چیزوں کا نا پابندی کرے، کس میں؟ رمضان میں، کیونکہ عام طور سے جو نا عام دنوں میں کبھی ہو پاتا کبھی نہیں، لیکن رمضان میں نا ہر ایک چیز کا جو ثواب ہے نا دوگنا ہے، تو اس میں اگر آپ کریں گے نا تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، تو رمضان کو اسی طرح ضائع نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی
اللہ تعالیٰ جب رمضان کو پھر سے ہماری زندگی میں لائے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم بٹوریں، تو خوب عبادت کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، ہے نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا روز جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بس دن بھر سو رہے ہیں، نماز کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھ لیا، کچھ لوگ تو اٹھتے بھی نہیں ہیں، ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں پھر آ کر سو جاتے ہیں، تو ایسا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا بیکار ہے نا۔ آپ روزہ رکھ کے عبادتیں کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ ثواب بٹور سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، مجھے مزید علم سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔